ہم بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت دوبارہ صفدر صاحب جو کہ ہمارے غیر جماعت دوست ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون لائن پہ آئے تھے، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں. جی صفدر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی صفدر صاحب. جی میں نے پچھلے تھوڑی دیر پہلے جو سوال کیا تھا اس کا مجھے مکمل جواب نہیں دیا گیا. اس میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما طلبوہ وما قتلوہ، وما طلبوہ کی آپ کی تشریح تو دی، اس تشریح سے یہ چیز ثابت جو آپ نے تشریح دی اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب دی اور ان کو جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دو پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کو صلیب سے بے ہوشی کی حالت میں اتارا گیا، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا صلیب دے کر. اگر یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی وما طلبوہ کے بعد وما قتلوہ فرماتا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً، کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا. جبکہ آپ کی اس تشریح سے میں یہ سمجھا تھا کہ آپ جو تشریح فرما رہے ہیں کہ ان کو صلیب سے جب بے ہوشی کی حالت میں اتارا گیا اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی وفات کی وجہ صلیب ہوئی، اور صلیب جو ہے وہ ان کو یہود نے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہود نے قتل کیا. صفدر صاحب ٹھیک ہے، اچھا ایک میرے ٹھیک ہے آپ ابھی لائن پہ رہیے، ایک گزارش تھوڑی سی سن لیں. وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں جب صلیب سے اتار کے لے جایا گیا تو اس وقت کے بعد فوراً بعد ان کی وفات ہو گئی. ہم پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آئندہ پروگرامز میں بھی ہم یہ بات کریں گے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب سے اتار لیا گیا اس کے بعد آپ کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے حضرت مریم کے ہمراہ، اور وہاں پہ کشمیر میں آپ نے پھر اپنی باقی کی زندگی بسر کی، اور 120 سال کی طبی عمر پانے کے بعد طبی طور پہ آپ کی وفات واقع ہوئی. تو بالکل بھی یہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا قرآن کریم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوہ ما صلبوہ. ہم بالکل بین ہی اس کے اوپر اسی طرح سے یقین رکھتے ہیں. صلیب کی ابھی وضاحت مرزا نصیر صاحب نے کی تھی، لیکن غالباً شاید آپ کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ شاید جب اتار لیا گیا تو اس کے بعد وفات واقع ہوئی. نہیں، ہم تو بڑا زور دے کے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی وفات صلیب پہ واقع نہیں ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ اس موت کو لعنتی موت سمجھا جاتا ہو. تو جبکہ اس وقت رواج یہی تھا کہ صلیب پہ موت پانے کو ایک لعنتی موت قرار دیا جاتا تھا. تو ہم بڑے زور سے اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بڑے پورے کامل یقین اور ایمان کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ صلیب کے نتیجے میں نہیں ہوئی. صفدر صاحب کچھ وضاحت ہوئی آپ کی بات کی؟ میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہلو جی 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 صفدر صاحب، آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کی طرف ذکر کر گئے، اس کا کوئی قرآنی حوالہ دے سکتے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال آپ کا آ گیا صفدر صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی جی محمد صاحب. یعنی ایسا جیسے آپ نے بتایا ہے ابھی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ جیسے یہ سمجھے ہیں اغلباً ہماری کسی بات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو اتارا گیا تو اسی وقت ان کی وفات ہوگی، بے ہوشی کی حالت میں اتارا گیا تو وفات ہو گئی، گویا وفات ان کی صلیب کے نتیجے میں ہی ہوئی. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت صلیب سے اتارا گیا، ان کے زخموں کا علاج ہوا، اور پھر جیسا کہ وہ انجیل میں اپنی آمد کا یا اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی اس آمد کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبائل کی تلاش میں افغانستان اور ہندوستان اور کشمیر کا سفر کرتے ہوئے کشمیر تک پہنچے، اور کیونکہ جو قبائل تھے انہوں نے بھی ادھر کوئی ہجرت کی. جی بالکل، وہ قبائل ایک زمانے میں ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ کر آباد ہو چکے تھے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو قرآنی دلائل سے، انجیل کے دلائل سے، احادیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر کے کشمیر کے علاقے میں آ کے طبی عمر پا کر 120 سال کی عمر میں وفات پائی. اور قرآن مجید میں جو اشارتاً ان کی ہجرت کا ذکر ملتا ہے کشمیر کے علاقے کی طرف، وہ آیت یوں ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی ایک ایسی جگہ پہ پناہ دی جو ذات قرارن، جو کہ بڑی امن والی جگہ تھی، سکون والی جگہ تھی، ومعین اور چشموں والی جگہ تھی، وہاں پر چشمے بہتے تھے، اور وہ اونچی جگہ تھی. وآویناہما الی ربوۃ، وہ ایک اونچا پہاڑی مقام تھا جہاں پر جو سکون اور امن بھی میسر تھا اور چشمے بھی بہتے تھے.
تو گویا قرآن کریم میں بھی ان کی کشمیر کی ہجرت کا ذکر موجود ہے. تو اس کے علاوہ حضور نے اس کے بے شمار یعنی انجیل سے بھی اور تاریخی حوالہ جات بھی دیے ہیں, وہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مومن زاہد صاحب. صفدر صاحب, آپ کو دوبارہ اس سلسلے میں کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آج کے پروگرام میں تو شاید وقت اتنا کافی نہ ہو, لیکن آئندہ جب بھی آپ چاہیں آپ ضرور پروگرام کے دوران فون کر کے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ ہم سے ضرور پوچھیے گا. اب ہم چلتے ہیں واپس سمرین صاحبہ کی طرف. سمرین صاحبہ جی, آپ کو اب لگتا ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہے کہ ابھی بھی نہیں لگتا؟ جی سمرین صاحبہ السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. سمرین صاحبہ کا اس وقت پتہ چلا کہ وہ ہمارے ساتھ اب لائن پہ موجود نہیں ہے. اللہ کرے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں سوال کا جواب مل گیا ہو. لیکن ہم بات کرتے ہیں بشارت صاحب سے گجرانوالہ میں. جی بشارت صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم جی. جی جناب وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بشارت. السلام علیکم جی. جی جی وعلیکم السلام. بشارت صاحب آپ یہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میرا سر سوال یہ ہے کہ میں نے چونکہ تھوڑا عرصہ پہلے بیعت کی ہے جی, تو ہمارے گاؤں میں 3 مساجد ہیں, ان میں ایک سینٹر میں چھوٹی مسجد جو ہے نا وہ کسی دور میں احمدیوں کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک وقت آیا کہ جب احمدیت ہمارے گاؤں والوں میں سے اکثر لوگ جو ہے نا اپنی کسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی, چند بندے رہ گئے اور گاؤں والوں نے ان کو بھی نکال دیا مسجد سے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے بیعت کی تو میں نے اس مسجد میں جانا شروع کر دیا اور چند دن میں بیعت کے بعد لوگوں نے برداشت کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان سارے گاؤں میں جو خاص آدمی تھے نا انہوں نے ایک مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ تو مسجد میں دوبارہ قابض ہو رہا ہے, اس کو نکال دو. تو انہوں نے مسجد کا تالا چینج کر دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک منٹ میری بات پوری سننا ذرا پلیز. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا تو ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا. لیکن بعد میں نے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَمِمَّنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, یعنی اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو مساجد سے منع کرے. اور ایک حدیث ملتی ہے کہ مسلمان کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہماری جیسی نماز ادا کرے, قبلہ کی طرف منہ کرے, مسلمانوں کا ذبیح کھا لے, وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو جو خاص بندے تھے نا ان کو میں نے وہ دکھانا شروع کی کہ آپ کو یہ فیصلہ کر کے کتنا سکون ملا ہے, تو قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے. جی. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا جب حکومت پاکستان نے اور بڑے بڑے علماء نے مل کر فیصلہ کر کے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا جماعت احمدیہ کو, اس وقت بھی تو یہ پرانی آیت موجود تھی نا اور یہ حدیث بھی موجود تھی. تو چونکہ جب کوئی فیصلہ اجماع کے طور پہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر مانا جاتا ہے. تو پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ ان کا یہ جماعت جو ہے یہ اس کے اوپر. اچھا بشارت صاحب, اس سے پہلے کہ آپ تشریف لے جائیں میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ جو آپ ہمارا آج کے موضوع کا پتہ ہے نا آپ کو, ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سے ٹھیک ہے بشارت صاحب بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کا یہ سوال جو ہے نا آئندہ کسی پروگرام میں جب ہم بالکل اس سے متعلقہ بات کر رہے ہوں گے, ہم نے آنا ہے ابھی اس چیز کی طرف بھی آنا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک جانی مانی حقیقت ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ جس پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے, جو مظالم اور جو دکھ دیے گئے ہیں, یہ ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ ہم نے بات ضرور کرنی ہے, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ دوسرے چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں بڑے جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن کے بارے میں ایک پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہا گیا کہ یہ ایسی کون سی بات ہے, دیکھیں بوزنیا میں یہ ہوا, دیکھیں فلان جگہ پہ یہ ہوا, فلسطین میں یہ ہوا. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ایک کلمہ گو کے اوپر ایک کلمہ گو مظالم ڈھا رہا ہے. جب ہم جماعت احمدیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک یونیک ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں اور ہم پر مظالم ڈھانے والے خود کلمہ گو ہیں. تو اس موضوع کی طرف ہم آئیں گے تو اس وقت اس پہ بات کریں گے. ابھی اگر آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں تو آج کے موضوع سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے. جی, وہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کی طرف ہجرت کر کے آ گئے جی, تو اس وقت پھر انہوں نے کون سی اپنا جو تعلیم دی ہے اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ کوئی انجیل میں, کس میں, یا کوئی حوالہ ملتا ہے کون سی کتاب میں؟ جی اچھا ٹھیک, بہتر جناب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مختصراً اگر اس پہ آپ ہمارے علماء آج جواب دے سکیں کیونکہ اس کے اوپر ہمیں پورا پروگرام کرنا چاہتے ہیں
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کشمیر کی طرف، آپ کا وہاں پہ مزار، اور پھر ہم کس طرح سے جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے، آرکیولوجیکل اعتبار سے، اور جو ہے وہ ہر طرح سے ہم کس طرح سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. ظاہر ہے جو استدلال ہمارے پاس ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ استدلال ہے، اس پہ ہم تفصیلاً بعد میں مفصل رنگ میں کریں گے، لیکن ابھی اگر ان کے سوال کا جواب ہو جائے. قرآن کریم میں جیسا انہوں نے مومن صلی اللہ علیہ اس کے اشارہ کیا ہے کہ بڑی واضح اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وَآبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی پیشگوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں، یعنی وہی گمشدہ قبائل کی تلاش جو ان کا مشن تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میری آواز سنے گی اور مجھے قبول کریں گی. اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ذات قرار ان کو جو دی گئی تھی، تو وہاں قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ان کی عزت قائم کی گئی اور آخرت میں تو وہ ہے ہی.